أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدنی علما۔ آج ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ الحمد، تمام، حمد تعریفیں۔ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں، لیکن ہم اس کا معنی کریں گے تمام تعریفیں الوہیت للہ، اللہ کے لیے ہیں، یا تمام تعریفیں شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تعریف شکر اس وجہ سے کہ ہم بعض لوگوں کی بھی تو تعریف کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز بہت اچھی ہے، تو اس میں تعریف شکر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے کہ جب ہم کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی تعریف شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہم کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب جو شخص صبح اٹھ کے 2 رکعت اشراق پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے جسم کی طرف سے اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے 360 جوڑ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے 360 جوڑ بالکل سلامت بنائے ہیں۔ ہم اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے ہاتھ سلامت بنائے ہیں، اللہ تو نے ہماری آنکھیں سلامت بنائی ہیں، اللہ تو نے ہمیں صحت عطا کی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اللہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا صحت سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر انسان بیمار ہو، انسان کے سامنے دنیا کی ہر چیز لا کے رکھ دی جائے لیکن اسے وہ چیز پسند نہیں آئے گی جب تک کہ وہ صحت و عافیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آگے ہے رب العالمین۔ ربی رب ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کر کے فضول نہیں چھوڑ دیا، یعنی اس کائنات کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے اس کے رہنے کا انتظام کر دیا، اس کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ یعنی انسان پیدا ہوا تو سب سے پہلی خوراک اس کی والدہ کا دودھ اس کے لیے بنا دیا، پھر اس کے بعد انسان مٹی سے پیدا ہوا تو اس کے کھانے کا انتظام مٹی سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں اگائی، پھر بھی اسے فضول نہیں چھوڑا، پھر اس کے سونپنے کا انتظام بھی اسی مٹی میں کر دیا۔ عالمین، جہان والوں کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی انسانوں کا ایک جہاں، جنوں کا ایک جہاں۔ دنیا میں کم و بیش 14,000 یا 18,000 عالم ہیں۔ ویسے عالم لفظ بھی ایک جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں 18,000 کم و بیش عالم ہیں، جن میں سے واحد ایک انسان ہے جو اپنے رزق کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے،
اور ایک انسان ہے جو ناشکری کرتا ہے، اور کوئی عالم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنے رزق کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہو، جو کماتا ہو لیکن وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی شکر ادا کرتا ہے. یعنی وہ تمام تر چرند پرند اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ بھی اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں. اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. الرحمن جو صفت ہے یہ دنیا میں ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کافر کو بھی نواز رہے ہیں، مسلمان کو بھی نواز رہے ہیں. کافروں کو اتنے بڑے بڑے محلات دے دیے، قارون کو خزانے دے دیے، فرعون اپنے آپ کو رب کہلانے لگ گیا. یعنی رحمان صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کافروں کو بہت زیادہ نواز دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میرے سامنے اگر دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ صفت اللہ رب العزت کی قیامت کے دن استعمال ہوگی. یعنی اس دن اللہ رب العزت صرف نیک لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازیں گے. یعنی جس نے ایک نیکی کی ہوگی اللہ رب العزت اسے 100 گنا تک بڑھا دیں گے، یعنی اسے بہت زیادہ نوازیں گے. نیک لوگوں کو بہت زیادہ نوازا جائے گا. دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. جزاک اللہ.